السلام علیکم، بات کریں بھائی؟ جی ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ مولا کا کرم، بات کریں۔ کافی رول لگ رہے ہیں، خیریت ہے؟ بہت مہربانی، آپ کی حکم کریں بھائی۔ کیا کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ابو شجاع ہے اور میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ ابو اشجع، آپ سے کیسے ہیں؟ بات خیریت سے پہلے ہیں؟ بھی جی خیریت سے ہوں۔ جی حکم کریں۔ نہج البلاغہ ایک خطبہ ہے جو خطبہ نمبر 125۔ خطبہ نمبر 125، وہ ترتیب نمبرنگ جو آگے پیچھے ہوتا ہے اس میں آپ متن پڑھیں تو ہم جواب دیں گے نا۔ عربی میں وہ متن سنا خارجیوں دیں۔ سے کام کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، انما حکمنا القرآن ھذا القرآن انما هو خط مستور بین الدفتین۔ تو اس کا معنی میں سمجھنا چاہتا ہوں آپ سے، کیا لیتے ہیں آپ؟ آپ پڑھ لیں نا، آپ ترجمہ کر لیں پہلے، ہم آپ کیا سمجھتے ہیں صاحب اس کی؟ کہ ہم فقط قرآن کو ہی حاکم ٹھہراتے ہیں، اور پھر قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے خود فرمایا کہ یہ قرآن جو مستور ہے، جو لکھا ہوا ہے، نہیں، اس طرح نہیں کام۔ بھلے پورا ترجمہ کرو، اچھی طرح سے ترجمہ کرو۔ انما کا کیا مطلب ہے؟ انما فقط حصر کے لیے ہے۔ ہاں تو حصر کا بھی ترجمہ کرو نا، کیا ہوتا ہے؟ ہاں تو میں نے فقط کہا ہے، میں نے شروع میں، اگر آپ ترجمہ دوبارہ کیا سنیں گے تو میں نے اچھا دوبارہ ترجمہ سناؤ۔ نہیں میری بات سنیں۔ جی میں نے یہ آپ سے اس وجہ سے کہا ہے کہ میں ترجمہ کروں گا تو آپ نے ہر مرتبہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا مدلول نہیں ہے، یہ ثابت نہیں کر رہے، تو آپ خود ہی بیان کریں، خود ہی سمجھا دیں۔ میں تو سمجھنے کے لیے آج کال کی ہے۔ آپ اپنی سمجھ ہمیں بتائیں نا، میں کیا ترجمہ کروں؟ آپ اپنی سمجھ بتائیں تاکہ ہم سمجھیں کہ آپ کس پوائنٹ کے لیے آپ اس کو نقل کر رہے ہیں نا۔ آپ ترجمہ کرنا ہے نا تو گوگل میں لگاؤ، ادھر ٹرانسلیٹ کر لیتا آپ کے لیے۔ میں ادھر سے ترجمہ کرنے کے لیے نہیں بیٹھا۔ آپ ادھر کسی پوائنٹ کے لیے نا، یہ آپ نے سوال کیا نا، کوئی پوائنٹ ہوگا، کوئی مقصود ہوگا تو ہمارے لیے واضح ہو جائے۔ آپ ترجمہ کر لیں۔ یہ ہے کہ میری سنیں، میں پوائنٹ یہی صرف آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ مجھے یہ خطبہ سمجھا دیں، میں نے سمجھنے کے لیے آپ سے کال کی ہے ابھی۔ آپ یہی پوائنٹ نا کہ آپ یہ مجھے صرف سمجھنا ہے۔ جی میں سمجھنا چاہتا ہوں، اس کے علاوہ ہاں صرف کوئی پوائنٹ نہیں ہے، کوئی پوائنٹ نہیں ہے، اور کوئی پوائنٹ نہیں ہے، کوئی ہدف نہیں ہے آپ کا، کوئی ہدف نہیں ہے۔ کوئی ہدف تو ہے نا، ہدف کیا، پوائنٹ کیا ہے، مقصود کیا ہے؟ میں نے یہ اس وجہ سے کہا ہے کہ گزشتہ، دیکھیں میں نے اس وجہ سے یہ کہا کہ گزشتہ 2 مرتبہ میں نے کچھ روایات پڑھی تھی، تو آپ نے مجھے بارہا یہ کہا، بعض اوقات آپ نے یہ کہا یہ آپ کی کتب ہیں، پھر آپ نے کہا کہ اس میں سے وہ آپ جو ثابت کرنا چاہتے وہ نہیں ہوتا۔ تو میں اس مرتبہ کہتا ہوں کہ چلیں اس سے میں ثابت نہ ہی کروں، آپ سے ہی پوچھ لیتا ہوں تاکہ مجھے پتہ چل جائے آپ کیا طویل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں کر لوں گا۔ پہلے آپ اپنی سمجھ مجھے بتائیں نا کہ اس جملات سے آپ کیا سمجھتے ہیں، اس عبارات سے؟ انما هو خط مستور بین الدفتین، اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس سے کیا مراد؟ تو قرآن فقط وہی ہے جو 2 گتوں کے مابین ہے۔ نہیں، یہ غلط سمجھ رہے ہیں آپ۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ مجھے آپ فرما دیں جس طرح بھی، میں سن لیتا ہوں، میں سن رہا ہوں۔ ماں باپ بھی پڑھیں نا، اس کے ماں باپ بھی پڑھیں، اس کے بعد کیا؟ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، آپ ماں باپ بھی پڑھیں اس کے۔ آپ کے پاس نحج البلاغہ ہے، آپ پڑھ دیں یا میں خود کھولوں پھر اپنے پاس؟ اپنے پاس کھولیں نا آپ، میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس کے ماں باپ بھی پڑھیں نا۔ نہیں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس ہے، میں تو سننا چاہتا ہوں بھائی، یہ نحج البلاغہ ہے میرے پاس، آپ کیوں نہیں؟ آپ پڑھ بسم اللہ بھائی، چھوڑ دیں، میں پڑھتا ہوں آپ کے لیے۔ جی اوکے، ملاحظہ فرمائیے عزیزو، قرآن مجید نہج البلاغہ مبارکہ، ٹھیک ہے نا، نہج البلاغہ چاپ ہے مؤسسۃ التاریخ العربی۔ کہاں میں چپی ہے عزیزو؟ یہ چپی ہے شرح شیخ محمد عبدو کی، چپی ہے سنہ 2007 میں بیروت لبنان میں، دار حیات تراث العربی میں چپی ہے۔ اچھا، یہاں پر خطبہ نمبر ہے 124، اس نمبرنگ میں 124 آ جاتا ہے۔ اچھا یہ ہے، ٹھیک ہے، انا لم نحکم الرجال، انا لم نحکم الرجال، ہم نے قاضی نہیں بنایا، ہم نے ریفری نہیں بنایا، آربیٹریٹر انگلش میں بولتے ہیں، آربیٹریٹر اردو میں نہیں معلوم مجھے کیا بولتے ہیں، قاضی بولتے ہیں نا آپ لوگ، جج بولتے ہو۔ ہم نے یہ چلتا اردو میں، حاکم پھر اردو میں فرمان روا کے رولر کے معنوں میں آ جاتا ہے نا، ہاں، اور پھر غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ نحکم الرجال، ہم نے آربیٹریٹر نہیں بنایا کسی انسان کو۔ وَإِنَّمَا حَكَّمْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے تو قرآن کو صرف قرآن کو کیا بنایا، مردوں کو نہیں، لوگوں کو نہیں، صرف قرآن کو ہم نے کہا کہ ہمارا
اور آپ کے درمیان فیصلہ کرنے والے قرآن ہے، ٹھیک ہے نا. وَهَذَا الْقُرْآنُ إِنَّمَا هُوَ خَطٌّ مَسْطُورٌ بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ. خط مستور. دوسرے نسخوں میں تا کے ساتھ ہے، تا جو الف والی تا ہوتی ہے نا جس میں سطر والی. ہاں جی. فرمایا کہ قرآن صرف اور صرف کیا ہے؟ قرآن صرف اور صرف خط ہے، الفاظ ہیں. قرآن کیا ہے؟ قرآن ایک کتاب ہے، کاغذ پہ لکھی ہوئی ہے نا. قرآن خط ہے جو کاغذ پہ لکھی ہوئی ہے. مستور، مستور اگر تا دو نقطوں والی تا کے ساتھ پڑھیں چھپا ہوا، جو دو جلدوں کے درمیان، دو جلدوں کے، یہ جلد ہے نا، کتاب کی جلد ہے، کتاب کی جو بائنڈنگ ہے، دو جلد کے درمیان چھپی ہوئی ہے. یا مستور، خط مستور ڈنڈے والی تا کے ساتھ، یعنی اس کو لکھا گیا ہے، سطر سطر لکھا گیا ہے دو دفتوں کے درمیان. اچھا. لا ينطق بلسان، یہ اپنے اس کی زبان نہیں ہے. قرآن صرف کیا ہے؟ قرآن صرف لکھائی ہے، خطوط ہیں، اس کی زبان نہیں ہے کہ قرآن آ کے آپ کے درمیان تقریر کرے، ٹھیک ہے نا. ولا بد له من ترجمان، اور قرآن کے لیے ایک اسپیکر کی ضرورت ہے. قرآن کو ہمیشہ پڑھنے والے کی اور اس کی ترجمہ کرنے والے کی اور اس کی شرح کرنے والے کی ضرورت ہے. کیونکہ قرآن تو کیا ہے؟ قرآن صرف کیا ہے؟ لکھائی ہے، خطوط ہیں، بک میں، کتاب میں، سطروں میں لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے نا. وَإِنَّمَا يَنْطِقُ عَنْهُ الرِّجَالِ، ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ قرآن کی تفسیر کرتے ہیں. بھائی قرآن کچھ نہیں کہتا، قرآن کوئی حکم نہیں دیتا. بھائی قرآن تو خاموش ہے، قرآن تو خطوط ہیں دفتین کے درمیان، اس کی ترجمانی لوگ کرتے ہیں. وَلَمَّا دَعَانَا الْقَوْمَ إِلَىٰ أَن نَحْكُمَ بَيْنَنَا الْقُرْآنَ لَمْ نَكُنِ الْفَرِيقَ الْمُتَوَلِّ عَنِ الْكِتَابِ اللَّهِ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ صلى الله عليه وآله فَرَدُّهُ إِلَى اللَّهِ أَن نَحْكُمَ بِكِتَابِهِ وَرَدُّهُ إِلَى الرَّسُولِ صلى الله عليه وآله أن نأخذ بسنته فإذا حكم بالصدق في كتاب الله فنحن أحق الناس به وإن حكم بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله فنحن أولاهم. اچھا، معاویہ کے لشکر نے کہا کہ آ جاؤ، بھلے لا حکم الا للہ، کہ صرف قرآن ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان فیصلہ سنائے گا. معاویہ ہمارے خوارج نے نہیں، یہ معاویہ کیا ہے؟ خوارج کیا ہے؟ آپ کو اتنا نہیں معلوم. یہ معاویہ نے صفین میں قرآن کو نیزے پہ اٹھایا تھا. یہ میرے پاس جو عنوان ہے، میرے پاس نہج البلاغہ ہے، جو چھپی ہوئی میرے پاس موجود ہے. تحکیم وہ غلط ہوگا، تحکیم تو صفین میں ہوا تھا. یہ لکھا ہوا ہے فی الخوارج لما انکرا. ہاں میرے پاس، خیر چلیں ٹھیک، میں دیکھ لوں گا. میرے پاس نسخہ، اس پر یہ ٹائٹل دیا ہوا ہے کہ یہ جو خطبہ ہے یہ خوارج کے متعلق ہے. نہیں، تحکیم ادھر ہوا تھا نا. تحکیم وہ بہت مشہور واقعہ ہے بھائی، بدیہیات میں سے صفین کا ہے. نہیں، مجھے معاویہ کے لشکر کو، معاویہ کو جب یقین ہو گیا کہ شکست ہوگی، بالکل نابود ہونے والا تھا، اس نے قرآن نیزے پہ اٹھایا، تب کافی مشہور ہے. اچھا، تو ہمارے مخالفین نے ہمیں دعوت دی کہ ہم آ کر قرآن کو اپنے درمیان آربیٹریٹر بناتے ہیں، کہ قرآن فیصلہ سنائے گا. جب ہم نے انہوں نے یہ قبول کیا، لم نکن الفریق المتولی عن کتاب اللہ، ہم اس تحکیم میں ہم قرآن کے اسپوکس مین نہیں تھے. تحکیم میں یعنی معاویہ کے لشکر نے کہا کہ آؤ قرآن کو ہم اپنے درمیان فیصلہ کرنے والا بناتے ہیں نا. امیر المومنین علیہ السلام نے تو مخالفت کی. انہوں نے کہا کہ میں قرآن ناطق ہوں، یہ قرآن یہ دھوکے کے لیے ہے جو نیزے پہ ان لوگوں نے اٹھایا ہے، ان کو یقین نہیں ہے، یہ اپنی جان بچانے کے لیے بہانہ کر رہے ہیں، ان کو مارو. تو لشکر نے کہا کہ نہیں، آپ جو ہیں آپ کافر ہو رہے ہیں، ہم آپ سے تلوار اٹھائے امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف. سب لشکر نے کہا کہ قرآن کو ماننا ہوگا، آپ قرآن پہ کافر ہو رہے ہیں. تو جب یہ ہوا تو امیر المومنین علیہ السلام کو مجبوراً ماننا پڑا، کیونکہ وہ آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی. تو فرمایا کہ جب قرآن کو حکم بنایا گیا تو ہم قرآن کے اسپوکس مین اس تحکیم میں ہم نہیں بنے تھے کہ ہم جس طرح قرآن کی شرح کریں گے اسی طرح سب مانیں گے. اس طرح تو ہمارا آپس میں فیصلہ نہیں ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وآلہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کسی چیز میں اگر نزاع کرو تو اس مسئلے کو پلٹا دو، اس مسئلے میں مراجعہ کر دو، رجوع کر دو اللہ سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. فَرَدُّهُ إِلَى اللَّهِ أَن نَحْكُمَ بِكِتَابِهِ، اللہ سے مراجعہ کرنا یہ ہے کہ ہم قرآن میں جو لکھا ہے اس کے مطابق ہم فیصلہ سنائیں. وَرَدُّهُ إِلَى الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وآلہ أَن نَأْخُذَ بِسُنَّتِهِ، اور
رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کرنا یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو قبول کریں، ٹھیک ہے نا. فَإِذَا حُكِمَ بِالصِّدْقِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَنَحْنُ أَحَقُّ النَّاسِ بِهِ. اگر واقعاً کتاب کو دیکھا جائے اور صدق اور سچائی کے ساتھ قرآن کی روح سے فیصلہ سنایا جائے، ہم احق الناس ہیں، ہم حکومت کے، امامت کے سب سے حقدار شخص ہم ہیں اگر قرآن کو قبول کیا جائے. وَإِذَا حُكِمَ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ فَنَحْنُ أَوْلَاهُمْ بِهِ. اور اگر سنت کی روح سے فیصلہ سنایا جائے تو سب لوگوں سے زیادہ اولا احق بالامامہ ہم ہیں، ٹھیک ہے نا، قرآن کی روح سے بھی سنت کی روح سے. اچھا بہرحال اس فقرے کی روح سے عزیزو، اس فقرہ یہ ہے اس خطبہ میں، وَهَذَا الْقُرْآنِ إِنَّمَا هُوَ خَطٌ مَسْطُورٌ بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ، کہ قرآن تو صرف الفاظ ہیں، خطوط ہیں، لکھائی گئے ہیں دفتین کے درمیان. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن اس کے علاوہ اور نہیں ہے. اگر آپ کا مقصود یہ ہے، اس جملے کا مقصد یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. وہ ہو سکتا ہے وہ صحیح کہاں جائے گا. اب بھائی بات سنا، میں بات ختم ہونے دو. ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو، لیکن وہ جملے کا مقصد یہ نہیں ہے. جملے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن تو صرف اور صرف خطوط ہیں جو دفتین کے درمیان لکھائے گئے ہیں. یہ نہ بولتا ہے، نہ حکم دیتا ہے، نہ اپنی شرح کرتا ہے، نہ اپنی تفسیر کرتا ہے. دو لوگوں میں نزاع ہو تو قرآن اٹھ کے نہیں کہتا کہ حق تیرے ساتھ یا تیرے ساتھ ہے. قرآن تو صرف خطوط ہیں دفتین کے درمیان لکھا ہوا. یہ حصر جو ہے، یہ حصر نسبی ہے. یہ خارج کرتا ہے کس کو؟ خارج کرتا ہے اس بات کو کہ قرآن ینطق بلسان ہو، کہ قرآن تقریر بھی کرتا ہو. ہاں، قرآن آ کے ممبر پہ بیٹھ جائے، اوکے بات سنیں، قرآن آ کے ممبر پہ بیٹھ جائے اور کہہ دے حق تیرے ساتھ ہے. قرآن اس طرح نہیں کرتا. قرآن کو کس کی ضرورت ہے؟ قرآن کو ضرورت ہے ایک ایسے شخص کی قرآن کو پڑھے، قرآن کی ترجمانی کرے، قرآن کی توضیح. ہاں جی حسن اللہ صاحب، یہ جب انہوں نے کہا کہ وَإِنَّمَا حَكَّمْنَا الْقُرْآنَ، تو یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ابہام کو مولا علی نے جو دور کیا ہے خود بہذا القرآن، یہ تفسیر کر رہے ہیں قرآن کی، یعنی کہ ابہام تھا اس کو دور کر رہے ہیں کہ قرآن کیا ہے، تو اس قرآن کی تفسیر آپ نے تو فرما دیا کہ یہاں انما کا اصل جو ہے وہ نہیں ہے. خیر وہ میرا سوال اب سن لے ذرا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مولا علی کے کلام سے یہ ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم فقط قرآن کو ہی فیصلہ کن ٹھہراتے ہیں، تو اب آگے اس کی وضاحت بھی خود کی کہ وہ کون سا قرآن. تو انہوں نے کہا کہ جو دو گتوں کے مابین مستور ہے، وہ چھپا ہوا ہے یا لکھا ہوا ہے، تو فقط یہی قرآن ہے. یعنی کہ سننے والے کسی خارج چیز کو قرآن نہ سمجھ لیں، کسی اس کے علاوہ نہ سمجھ لیں. او بھائی آپ کو کچھ پتہ نہیں نا. او بھائی آپ اگر تحریف کرنا چاہیں نا تو ہر چیز کو دیکھیں، آپ دیکھیں، اگر او بھائی اس طرح نہیں ہے نا، آپ کیوں مزاح کر رہے ہیں؟ او بھائی چھوڑ دو اس باتوں کو. آپ کو پتہ بھی نہیں نا. مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ آپ کو اتنا نہیں معلوم کہ تحکیم صفین میں تھا یا خوارج کے ساتھ تھا. ایک مسئلے کو آپ اس کے الف ب کو نہیں جانتے نا. اگر آپ کہتے ہیں تو میں تصویر ابھی واٹس ایپ کرتا ہوں، آپ چلا دیں. میرے پاس جو ابھی نہج البلاغہ کا یہ عربی اور فارسی کا نسخہ پڑا ہوا ہے، اس میں اس کے اوپر لکھا ہوا فی الخوارج لما انک. یہ جو انہوں نے خوارج کے متعلق لکھا ہے، یہ آپ نے نہج البلاغہ ہم نے نہیں چھپوائی. پتہ نہیں، میں نہج البلاغہ میں آپ کو دکھا چکا، اس میں نہیں ہے. اور دوسرا نہج البلاغہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا، اس میں بھی میرے پاس جو ہے میں وہ بتا رہا ہوں. آپ بہرحال یہ خوارج میں نہیں ہے، یہ پاکستان کا بھی نسخہ نہیں ہے. اچھی بات ہے. آپ کے دل میں جو بات ہے اس کو واضح طور پہ بیان کریں، کہنا کیا چاہتے ہیں بات کریں. ہاں، میں دو چیزیں یہاں سے کہنا چاہتا تھا. ایک تو یہ ہے کہ مولا علی نے قرآن کی جو تفسیر کی ہے وہ دو گتوں کے مابین محفوظ ہونے کی ہے. ایک دوسرا جو ہے آپ نے وہ نیچے جو الفاظ پڑھے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرح فردوہ الی رسولہ ان ناخذ بسنتی. اب یہاں جو اگر دیکھتے ہیں تو آپ کا حدیث ثقلین کے متعلق جو کہنا کہ جس میں کتاب اللہ اور سنت کا ذکر ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ وہ روایت ضعیف ہے، جبکہ اس خطبہ سے لازم آتا ہے کہ مولا علی نے بھی اہل بیت کا ذکر نہیں کیا، بلکہ یہ ذکر کیا کہ ہم کتاب اللہ اور سنت، اور پھر آگے پھر رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ذکر کیا. ایک میں سن لیں، آپ جواب دیجیے گا، میں سنوں گا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مولا علی کو بھی پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن چھوڑا ہے، تو پہلے حکم کے طور پر انہوں نے قرآن پیش کیا، پھر انہوں نے سنت کا ذکر کیا. اہل بیت کا ذکر اس طرح نہیں کیا ہے. اہل بیت محافظ ضرور ہیں، جس طرح انہوں نے ذکر کیا کہ ہم اولا اس کا معنی پر کلام کریں گے، لیکن آپ سنت والی روایت کو اہل سنت کی کتابوں میں ضعیف کہیں گے تو کم از کم نہج البلاغہ کے مطابق تو وہ ثابت شدہ اس کو تو مانا کریں نا.
اب کہاں ہم یہ مانتے ہیں کہ اہل بیت کا ذکر بھی ہے، کیوں تنگ کرتے ہو؟ کیوں ان جہالات کو کہیں اور لے کے جاؤ بھائی؟ ان باتوں کو کیوں تنگ کرتے ہو؟ کیوں اذیت کرتے ہو ان باتوں کے ساتھ؟ اب بات سنو نا، پھر میں سمجھ گیا کیا کہنا ہے بھائی، اب مجھے بات کرنے دو۔ مجھے پہلے یہ ہوتا ہے ذاتی حملے کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے آپ کے لیے کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کیا کہ جو بھائی آپ تنگ کر رہے ہیں نا، تو اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ آپ اس کو تنگ سمجھ، میں آپ کے سامنے مولا علی کا کلام پڑھ رہا ہوں، آپ جہالت کہہ رہے ہیں۔ اب مجھے بات کر رہے ہیں، مولا علی کا کلام پڑھا ہے میں نے اپنی طرف سے، سن لیا بھائی آپ کی بات، آپ نے دو نقطے کا ذکر کیا، ان کو جواب دینے دو۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کو نہیں معلوم ہے شخص کو کہ وہاں پر تحکیم کے مسئلے میں یہ ہوا تھا کہ معاویہ کی فوج نے قرآن نیزے پہ اٹھایا تھا اور کہا تھا کہ ہم قرآن ہمارے اور آپ کے درمیان فیصلہ سنائے گا۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے مخالفت کی کہ یہ نہیں سنائے، قرآن ناطق میں ہوں، قرآن یہ فیصلہ نہیں سنائے گا، اس کو چھوڑ دو، ان کو مار دو، معاویہ کے لشکر کو تباہ کر دو۔ خوارج نے نہیں سنا، بعد میں یہ لوگ خوارج بنے، انہوں نے خوارج وہیں سے شروع ہوئے تھے۔ اگر کسی نہج البلاغہ کے نسخے میں خوارج بھی لکھا ہے تو اس لیے کہ خوارج کے آغاز وہاں سے ہوا، صفین سے ہوا۔ خوارج نے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وقت خارجی نہیں تھے، بولے اس لشکر میں تھے لوگ، انہوں نے بیعت کیا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات کو نہیں مانتے۔ جب معاویہ کی لشکر، وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو ہم حاکم بناتے ہیں، قرآن فیصلہ سنائے گا، تو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں؟ ان کی بات کو سننا۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے بہت اصرار کی ہے کہ آپ ان کی بات کو نہ مانیں، یہ ایک دھوکہ ہے معاویہ کی جانب سے، عمرو بن العاص کی جانب سے، تو انہوں نے نہیں مانا، تلوار اٹھایا امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلاف کہ ہم آپ سے قتال شروع کر دیں گے۔ جب امیر المؤمنین علیہ السلام نے یہ دیکھا تو انہوں نے مالک اشتر کو پیغام دی کہ واپس پلٹ جاؤ۔ مالک نے کہا تو میں تو معاویہ کے خیمے کے بالکل قریب پہنچ چکا ہوں، مجھے بس کچھ منٹ دے دیں، میں معاویہ کو قتل کر دوں گا، اس کا سر بدن سے جدا کر دوں گا، میں تو اس کو بالکل اس کے قلب میں اس کے لشکر کے دل میں پہنچ چکا ہوں، اس کے خیمے کے قریب ہوں۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے پھر پیغام بھیجا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں زندہ رہوں، یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے، تو واپس آ جا۔ تو جنگ روک دیا گیا۔ اس کے بعد وہاں پہ حکم بنایا، حکم نعرہ پہلا کیا تھا کہ قرآن کو حاکم بناتے ہیں۔ اس کے بعد لشکر والوں نے کہا، اور معاویہ کے لشکر نے کہا کہ ہم یہاں پہ دو آدمی کو حکم بناتے ہیں۔ حکم بناتے ہیں یعنی ریفری بناتے ہیں، یعنی آربیٹریٹر بناتے ہیں۔ تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے عبداللہ ابن عباس، انہوں نے کہا عبداللہ ابن عباس کو بھیجا، اور معاویہ کی جانب سے عمرو بن العاص۔ تو لشکر والوں نے کہا کہ نہیں، یہ عبداللہ ابن عباس آپ کا چچا زاد بھائی ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، آپ جو ہیں ایک دوسرے آدمی کو، کون؟ ابو موسیٰ اشعری، جو امیر المؤمنین علیہ السلام کا بہت مخالف تھا، اور وہ ابو بکر عمر کا چاہنے والا تھا۔ تو لشکر والوں نے کہا کہ اگر حکم ہوگا تو یہی ہوگا، تو انہوں نے زبردستی اس کو حکم بنا دیا، لشکر والوں نے، خوارج نے، نہ کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے۔ تو وہاں پہ وہاں پہ وہ گئے آپس میں فیصلہ کرنا، انہوں نے آپس میں کیا تو عمرو بن العاص تو بہت چلاک آدمی تھا، وہ ابو موسیٰ اشعری ایسے ہی سادہ آدمی تھا، اس سے کہا کہ کیا کہ تم ممبر پہ چڑھو اور کہہ دو کہ میں امیر المؤمنین علیہ السلام کو عزل کرتا ہوں خلافت سے، اور میں بھی جاؤں گا ممبر پہ تیرے بات اور کہہ دوں گا کہ معاویہ کو میں عزل کرتا ہوں، اور مسلمان ایک تیسرا شخص کو خلیفہ بنا دے، ختم بات۔ تو اس کے بعد وہ عمرو بن العاص، جب باری آئی کہ دونوں مذاکرات کرنے کے بعد ممبر پہ چڑھنے کی بات آئی، تو عمرو بن العاص نے کہا کہ آپ بزرگ آدمی ہیں، آپ صحابی ہیں، فلاں فلاں فلاں، آپ پہلے چلے جائیں۔ وہ پہلے چلا گیا، ابو موسیٰ اشعری، وہ ممبر پہ چل کے کیا کہا اس نے انگوٹھا اپنے ہاتھ سے اتارا، کہا جس طرح میں اپنا انگوٹھا ہاتھ سے اتارتا ہوں، میں نے اسی طرح علی علیہ السلام کو خلافت سے عزل کیا، اب وہ خلیفہ نہیں ہے، ختم بات، ممبر سے نیچے اترا ہے۔ اور وہ بھی نمائندہ بھی تھا امیر المؤمنین علیہ السلام کے لشکر کا، امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس کو نمائندہ نہیں بنایا تھا، لشکر والوں نے بنایا تھا اس کو زبردستی۔ تو اس کے بعد جو ہے عمرو بن العاص چلا گیا ممبر پہ، اس نے کہا کہ جس طرح میں یہ انگوٹھے کو اپنے ہاتھ سے نکالتا ہوں، میں نے معاویہ کو خلافت سے عزل کیا، پھر دوبارہ انگوٹھا ہاتھ میں ڈال دیا، اور کہا جس طرح میں انگوٹھا دوبارہ اپنے ہاتھ میں داخل کرتا ہوں، میں نے معاویہ کو دوبارہ خلیفہ بنا دیا، معاویہ آپ کا خلیفہ، ختم بات۔ تو اس نے اس طرح دھوکہ دے دیا، تو لشکر والے سب جو ہیں پریشان ہو گئے کہ بھیا کیا چکر، ہم معاویہ سے تو لڑ رہے تھے، یہ تو دوبارہ معاویہ خلیفہ بن گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ کیا ہے، یہ ایک غلطی ہو گئی ہم سے، ہم کافر ہو گئے، ہم اس لیے کافر ہو گئے کہ ہم نے عمرو بن العاص کو اور ابو موسیٰ اشعری کو ہم نے حکم بنایا، یہ فسق تھا، یہ خطا تھا، ہم کافر ہو گئے، ہمیں توبہ کرنا چاہیے۔ تو خوارج نے اپنے کفر کا اعتراف کیا، پھر انہوں نے کفر سے توبہ کیا، اور پھر آگے امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس کہ آپ بھی کافر ہو گئے، آپ بھی کفر سے توبہ کریں۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ حکم تو آپ لوگوں نے بنایا تھا، میں نے تو حکم نہیں بنایا تھا، اور یہ میں کافر بھی نہیں ہوا، میں کفر سے توبہ بھی نہیں کروں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو روایت یہ ہے، تو آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے نا، آپ تو ویسے وقت ضائع کرنے کے لیے جو آدھا فقرہ خطبے کا لے کے آ گئے ہیں، اس کو بھی آپ نے صحیح نہیں سمجھا، اس کو آپ کے ذہن میں وہ شبہ پیدا کر گیا ہے،
और चुप करो ना यार, मुझे बात करने दो, मुझे बात करने दो। गुफ्तगू की है वो तो मेरे सवाल से रिलेट ही नहीं करती, बात आप कर रहे हैं। ओ भाई जुमले पर तो प्लीज प्लीज खामोश रहो, प्लीज खामोश रहो। उसमें जो है ना, मैं आखिरी दफा के लिए आपके तवज़ीह देता हूं, फिर आपसे खुदाफिजी होगी, क्योंकि आपके पास कोई आकिलाना बात है ही नहीं। सफ़ा दफर 209 ये नहजुल बलागा। इन्ना लम नहकुम अर्रिजाल, हमने किसी इंसान को जो है हाकिम नहीं बनाया, उसको काजी नहीं बनाया। इन्नमा हकमना अल-कुरआन, हमने कुरआन को हाकिम बनाया, हकम बनाया, यानी उसको काजी बनाया। वहादल कुरआन, ये कुरआन इन्नमा हुआ खत्तुन मस्तूरुन बैन अद-दफ़तैन, कुरआन तो एक खत है। दो सिर्फ और सिर्फ कुरआन क्या है? सिर्फ और सिर्फ कुरआन दो गतियों के दरमियान औराक है, लिखाई है, वो खुद नहीं बोलता। हासिर जो है इस बात को रफा करने के लिए, दफा करने के लिए, कुरान इसके अलावा कुछ भी है। कुरान आके खुद फैसले सुनाता है, कुरान फैसले नहीं सुना। ये इस बात के लिए नहीं है कि ये जो बैन दफतैन है ये कामिल है, इसकी वजाहत के लिए नहीं है, इसको बयान करने के लिए नहीं है, किसी को वहां पे शुभा नहीं था। वह भाई बात सुनो, तुम सीखो मुझसे, तेरे लिए बहुत यही कमाल है कि तुम मेरे कलिमात को सीख लो, तेरे लिए कोई कमाल नहीं कि तुम मुझ पे एतराज करो। अच्छा नहीं, आप मुझे लगता है कि आपके लिए कमाल ये होगा कि आप कलाम को समझ सके। मुझे तो अफसोस है कि आप नजरुल बलागा के साथ ठीक है आप तो सुन लो, मेरे लिए तुम्हें काटना बहुत आसान है, तुम सुन लो। यहाँ पर ये बात नहीं हो रही है। ओ भाई बात सुनो, और मुझे बात करने दो ना, खत्म करने दो। यहाँ पे इस शुबहे पे बात नहीं हो रही कि कुरान क्यों कामिल है या कामिल नहीं है, ताकि हसर इसलिए हो कि तारीफ बता दी ना, दो गत्ते कौन से थे जो ओके आप मेरी बात ना माने, यूं करते हैं यार। ओ भाई मेरी बात ना माने, मुझे बात करने दें, मुझे बात करने दें। आप शुरू से बात कर रहे हैं, लेकिन आप मौका भी तो देना। और मौका दिया है ना आपको, आपने कोई काम की तो बात ही नहीं की ना। ये कुरान इसलिए नहीं है कि यहाँ पर, ये खुतबा इसलिए नहीं है कि वहां पे कोई ये गुफ्तगू हो रही है कि कुरान क्या कामिल या कामिल नहीं, कि कह दें कुरान तो सिर्फ यही है कि जो गतियों के दरमियान है। ये नहीं हो रही बात। बात यहां पर है कि कुरान क्या बोलता भी या नहीं बोलता, कुरान नुत्क भी करता है नहीं करता, फैसले भी सुनाता नहीं फैसले सुनाता। तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कुरान तो सिर्फ खत है दो गतियों के दरमियान। ये नहीं कह रहा कि पूरा कुरान सिर्फ यही है, ये जुमला नहीं है। उस लिहाज से इस खुतबे का कोई दलालत ही नहीं है, कोई इतलाक ही नहीं है। समझ में आ रही है बात आपको? अच्छा, और दूसरा जो फिक्रा है यहां पर कि तनाज़ुअ में अल्लाह और रसूल की तरफ बात को पलटा दो। और भाई अल्लाह की किताब हक है, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाजिबुल इत्तिबा है, इस पे कोई शक नहीं है, इस पे कोई शक नहीं है कि अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तिबा करें, और यह कुरान की आयत है, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाह वर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अगर किसी चीज में तुम्हारी आपस में निज़ा हो तो उसको अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पलटा दो, इसमें शक नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हदीस सकलैन बातिल है। हदीस सकलैन इन अल्फाज के साथ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वसी किसको बनाया? कुरान और सुन्नत को वसी बनाया। यह नहीं बनाया पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना वसी कुरान और अहले बैत ताहिरीन अलैहिस्सलाम को बनाया। और उस जमाने में किसी के पास कुरान थी भी नहीं, सिर्फ अहले बैत अलैहिस्सलाम के पास कुरान थी, ठीक है ना। तो सिर्फ अहले बैत अलैहिस्सलाम को अपना वसी बनाया। यह बात एक बात हक है कि कुरान की इत्तिबा करना है, सुन्नत की इत्तिबा करना है, यह बिल्कुल सही है। अहले बैत अलैहिस्सलाम ने इसका हमेशा हुक्म दिया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हदीस सकलैन के बजाय खुद कि अपनी मकाम पर अपने असानीद के साथ मुतवातिर हदीस है वो झूठ है, ठीक है ना। इनका आपस में कोई इख्तिलाफ ही नहीं है। सुन्नत जो है, सुन्नत में बड़ा इख्तिलाफ है। सुन्नत बहुत सारी सुन्नत है जो कतई नहीं है, और सुन्नत जो है कुरान की तरह है। सुन्नत मुसलमानों पे हुक्म नहीं चलाता, सुन्नत आके मुसलमानों पे हुकूमत नहीं करता। अगर मसलन कोई कुफार हमला कर दे मुसलमानों पर, सुन्नत को आप नहीं भेज सकते कि लश्कर जमा करो जाकर कुफार से लड़ाई करो। सुन्नत की ये रूलर का जो इमाम का जो रोल है वो ना सुन्नत का रूल है ना कुरान का रोल है। समझ में आ रही है ना बात आपको? अब आप बात करें, आपकी बात सुनते हैं, उसके बाद आपसे खुदाफिज़। बात करो भाई। अच्छा ठीक है। अच्छा, मैं पहले एक थोड़ा सा शिकवा है जो आपसे करूं कि आपने गुज़श्ता 2 कॉलें मेरी, मुझे नहीं मालूम कि किस वजह से आप कॉल काट देते हैं। चलें, आपकी वो मर्जी है, मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आप इस पर गौर भाई अभी आपके पास 2 मिनट है, जो मर्जी कह दो। 2 मिनट तेरे पास हैं, जो मर्जी कहना कह दो, फिर नहीं कहना कि भाई आपने काट दिया। 2 मिनट में आप खुलासा कर लो अपनी बात। जी। अच्छा,
ٹھیک ہے، میں خلاصہ یہ کروں گا کہ میں نے جو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ پیش کیا تھا، اگر اس کو سیاق میں دیکھا جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کا جواب درست بیٹھا ہے، سننے والے خود فیصلہ کر لیں۔ اور دوسری بات جو آپ نے یہ کہا کہ حضرت علی جب حاکم ٹھہرا رہے ہیں قرآن پاک کو تو ساتھ انہوں نے سنت کا ذکر کیا اور انہوں نے اہل بیت کا ذکر نہیں کیا، تو میں نے کہا کہ اس سے کم کو سنت۔ اس کے اوپر اگر آپ جناب مولا علی کا نہج البلاغہ میں دوسرا ہی خطبہ دیکھ لیں تو اس میں انہوں نے اقیموا ھذین العمودین کا ذکر کیا ہے، اور ان دو ستونوں کو قائم کرو، اور اس دو ستونوں میں سے ایک اللہ تعالیٰ کی توحید اور دوسری سنت کا ذکر کیا ہے، جس میں کوئی اہل بیت کا ذکر نہیں کیا۔ مولا علی اگر خود جو ہے وہ سنت اور کتاب اللہ کو پیش کریں اور آپ اس کے برعکس اہل بیت کو جو ہے وہ سنت کے درجے اور سنت والی روایات کو آپ مردود ٹھہرائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی آپ کی زیادتی ہے، اس پر غور و فکر کر لیجئے گا۔ اجازت دیں، آپ آگے تو سننا نہیں چاہیں گے مجھے، شکریہ وقت دینے کا۔ اوکے، ختم بات، خدا حافظ۔ سیاق کا جہاں تک آپ کا ذکر کیا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ خوارج کے لیے، ٹھیک ہے نا، آپ کو اتنا نہیں معلوم کہ تحکیم جو ہے معاویہ کے لشکر کے سیاق و سیاق کا بات ہی نہ کرو نا بھائی، تمہیں جب پتہ ہی نہیں ہے۔ مثلا ایک شخص کہتا ہے کہ محمد علی جناح جو ہے وہ فرض کریں وہ کہتے ہیں وہ برما کے رہنما تھے۔ اب سب کو پتہ ہے کہ محمد علی جناح جو تھے وہ برما کے رہنما نہیں تھے، برما میں نہیں رہتے تھے، وہ بامبے کے آدمی تھے، کراچی کے آدمی تھے، وہ انہوں نے پاکستان بنایا۔ جب سب کو معلوم ہے، سب لوگوں تحکیم جو ہے صفین میں تھا، خوارج کا اس میں نہیں ہے، تو کہتے ہیں سیاق و سباق کیا، اب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے سیاق و سباق کا۔ بھائی ابو اشرف صاحب جب پتہ ہی نہیں ہے سیاق و سباق کا، سیاق و سباق تو ہم نے آپ کو سمجھا دیا، آپ نے وہ جو ہے آپ نے اپنے ذہن میں جو مہر لگائی ہے اس کی نہیں سن رہے، الگ بات۔ اچھا، جہاں تک دیکھیں، جہاں تک کتاب اللہ و سنتی کا تعلق ہے، انی تارک فیکم، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، ٹھیک ہے نا، آپ لوگوں کے پاس صحیح سند کے ساتھ نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سنت کی اتباع غلط ہے۔ سنت اور اہل بیت علیہ السلام کو آپ دوسروں کے مقابلے میں نہ لائیں۔ اہل بیت علیہ السلام نے ہر جگہ پر حکم دیا ہے کہ قرآن کی اتباع کرو اور سنت کی اتباع کرو، یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، یہ انہوں نے فرمایا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سنت جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کا امام ہے۔ سنت میں یہ کوالٹی ہے ہی نہیں، یہ امامت کی، امام شخص ہوتا ہے، جانشین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد ہوتا ہے۔ سنت یہ خلافت جہاد کرے، لوگوں سے زکوٰۃ لے لے، غربا کو زکوٰۃ دے، کسی پہ حد جاری کرے، یہ سنت نہیں کرتا۔ سنت تو حدیث ہے، وہ الفاظ ہیں کتابوں میں لکھیں یا کسی کے ذہن میں، سنت کی اتباع واجب ہے، ہر جگہ پہ اس میں احادیث بے انتہا ہیں، لیکن کلام اس بات پر ہے کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی۔ ہم نہیں کہتے کہ سنت کا اتباع ضروری نہیں ہے، سنت کی اتباع فرض، دین ہی یہی ہے بھائی، دین ہی یہی ہے کہ سنت کی اتباع کرو، اس کے علاوہ کیا ہے دین؟ اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ سنت کی اتباع ضروری ہے، بات اس میں ہے کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے۔ یہ حدیث صحیح نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کو اپنا خلیفہ بنایا، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کو اپنا خلیفہ بنایا، یہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ تو جو صحیح حدیث ہے کتاب اللہ و عترت اہل بیتی، میں نے ان کو اپنا خلیفہ بنایا، یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، یہ متواتر ہے۔ تو اگر آپ کہیں اور آپ کو یہ مل گیا اہل بیت علیہ السلام کے کلام سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرو، بالکل سنت کی اتباع کرو، اس میں شک ہی نہیں ہے، لیکن اس سے وہ حدیث ثابت نہیں ہوتی کہ میں تمہارے درمیان اپنا جانشین چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، اس سے وہ ثابت نہیں ہوتا۔ اگر آپ میری بات کو غور سے سنیں تو یہ بات سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن اگر عقل نہیں ہے اور کانوں میں پردے ہیں تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔